الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاس دہم میں آپ سورۃ احزاب کے ابتدائی 5 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر ہے۔ اس رکوع میں آیت نمبر 41 یعنی 41 سے لے کر 52 تک آیات ہیں۔ ابتدائی آیات چونکہ چھوٹی ہیں، کم طوالت رکھتی ہیں، اس لیے زیادہ جو ہے ٹوٹل اس میں 12 آیات بنی، تو ابتدائی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، جبکہ اگلی آخری 4 آیات جو ہیں وہ طویل ہیں، بلکہ آخری 3 آیات تو بہت طویل ہیں۔ اس لیے ہم ابتدائی آیات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، یعنی اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے۔ اب اس کا اکٹھے مطلب ہوگا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اذکرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ الف جو ہے وہ فعل کے صیغے کے شروع میں جب بھی آتا ہے الف تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور کرو، حکمیہ ہو جاتا ہے۔ ذکر کرو اللہ، اللہ کا، ذکرن، ذکر کرنا، کثیرہ، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اور دونوں کا شان نزول ایک ہے اور دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ وَسَبِّحُوا، اور تسبیح بیان کرو، بکرتن، صبح، وَأَصِیلًا، اور شام کے وقت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کرنا، یعنی ذکر سے مراد ہے یاد کرنا، بات کرنا، اور اللہ کے ذکر سے مراد عبادت کرنا۔ آیت نمبر 2 اس رکوع کی یعنی آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ وَسَبِّحُوا کا جو ہو ہے اس سے مراد یہاں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ ہو اللہ کی ذات کی پاکی بیان کرنا یعنی اس کی تسبیح بیان کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دونوں آیات کا شان نزول۔ سورۃ احزاب کی یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، ہم پچھلے رکوع میں حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، پھر ان کی طلاق ہوئی، کیوں ہوئی اور طلاق ہونے کے پیچھے جو وجہ تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا حضرت زینب کا آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اللہ کے حکم سے آنا، یہ تمام باتیں کفار اور منافقین کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کیا کیا کہ مختلف قسم کی الزام تراشیاں کرنا شروع کر دی، افسانے بنائے گئے، دین کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، آقا کریم کے خلاف مختلف قسم کی باتیں بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ان تمام چیزوں کو فیس کرنا، ان کا سامنا کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین جو ہیں ایسے موقع پر جب ان کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے آقا کریم کی ذات مبارک پر جو ہے وہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، تو یہ موقع وہ ہے کہ نہ ہی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے یہ تمام چیزیں برداشت کرتے رہیں اور نہ ہی وہ کسی قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں، بلکہ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اے ایمان والو، اللہ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو اور ایمان پر مضبوط رہو اور اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر یوں آئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص حدیث قدسی میں جو شخص مجھے تنہائی میں یاد کرے گا تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کروں گا، اور جو شخص مجھ کو جماعت میں یاد کرے گا تو میں اس کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ فرشتوں کی جماعت آدمیوں کی جماعت سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے اس ذکر الہی میں اور یاد الہی کی فضیلت بہت ساری احادیث میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی مشکل ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، صبح و شام ذکر و اذکار کیے جائیں، اور اس کا بہترین طریقہ نماز ہے،
کیوں؟ اور نماز کے بعد خوب استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو میری تسبیح بیان کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو ہتھیار بتائے کفار کی تمام جو ہے سازشوں کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لیے. اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. آیت نمبر 43 ہے یہ 43. ہوا وہی الذی جو یعنی وہ ذات یصلی رحمت بھیجتا ہے علیکم تم پر وملائکاتہ اور اس کے فرشتے لیخرجکم تاکہ وہ نکال لے تم کو. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو رحمت بھیجتا ہے، یعنی اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ جو بھی رحمت بھیجتا ہے اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں اس کے صلے میں، یعنی جو لوگ پاکی بیان کرتے ہیں، صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس کے فرشتے اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، یا وہ کیا کرتا ہے ان لوگوں پر انعام کیا نازل کرتا ہے، لیخرجکم تاکہ وہ نکال لے تم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. وکانا اور ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اور کون؟ اللہ. اور وہ اللہ ہے بالمؤمنین مومنوں پر رحیمہ مہربان. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس آیت مبارکہ کی شان نزول یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، یعنی یاد اللہ کو کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان پر خصوصی رحمت اتارتا ہے. اور پھر یاد الہی میں مصروف رہنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم دیکھ کر فرشتے بھی ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے مغفرت اور دعا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پہلی دو آیات میں حکم دے دیا کہ اس کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اور آیت نمبر 3 میں یعنی آیت نمبر 42 میں فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرتے ہیں، نہ صرف اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کو متوجہ دیکھ کر اس کے فرشتے بھی جو ہے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جس طرح فرشتوں کو رات دن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کوئی کام نہیں، اسی طرح اللہ ان خوش نصیب لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جو ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، ان کو بھی فرشتوں کے ساتھ ایک طرح کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جو سنت، جو طریقہ کار، جو عمل فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے یہ نیک بندے بھی اسی عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں، مطابقت ہو جاتی ہے، مناسبت ہو جاتی ہے. اس لیے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یاد الہی کا مشغلہ ہے وہ صدقہ دینے والوں اور جہاد کرنے والوں میں سب سے افضل مشغلے میں مشغول ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر جو ہے علم و تقوی کے اجالے سے منور کر دیتا ہے. یہ اس کی رحمت اور برکت کی بدولت انہیں یہ انعام ملتا ہے. آیت نمبر 44 یعنی 44 ہے تحیتہم، ان کا تحفہ، ہم ان کا، تحیہ کا مطلب ہے تحفہ یا دعا یا سلام. یعنی اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیات سے ہے، پہلی 3 آیات سے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ان کا تحفہ، ان کے اوپر دعا، ان کے لیے دعا یا ان کے لیے سلام کیا ہوگا؟ یوما، جس دن یلقونہ، وہ اس سے ملیں گے، سلام ہوگا، وَأَعَدَّ اور تیار کیا ہے اس نے لہم ان کے لیے اجرن بڑا، کریمن عمدہ کے بجائے اس میں بہترین بھی لکھ سکتے ہیں، بڑا ثواب بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ترجمے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کی پاکی صبح و شام بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تحفہ یا ان کے لیے دعا کہہ لیں، ان کے لیے سلام کہہ لیں، ان کے لیے کیا رکھا ہے قیامت کے دن؟ یلقونہ، اس دن وہ ملیں گے اس سے، یعنی قیامت کے دن جیسے ہی وہ اپنے رب کے سامنے ہوں گے پیش، تو ان کے لیے تحفہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشلی تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم عمدہ.
اچھا اجر، عمدہ یا بہترین اجر جو ہے وہ اس کا ترجمے میں لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کہ جس دن اہل ایمان جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار نصیب ہوگا، جنت میں فرشتے اہل جنت کو سلام کے نذرانے پیش کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جنت میں اہل ایمان ایک دوسرے کو بھی سلام کیا کریں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان سلام پیش کرنا بالکل دنیا میں سلام پیش کرنے کی طرح ہوگا، جس طرح ہم ایک دوسرے کو ملنے پر السلام علیکم کہتے ہیں، تو بالکل اہل ایمان جو ہیں وہ جنت میں ایک دوسرے کو اسی طرح سلام پیش کیا کریں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارک پیش کیا کریں گے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کہا کریں گے وہاں پر مومنین کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ اہل ایمان جنت میں اہل ایمان ایک دوسرے کو سلام پیش کیا کریں گے، گویا جس دن مومن اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جو آپس میں السلام علیکم کریں گے تو یہ دراصل مبارکباد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر امن و امان سے جنت میں داخل فرما دیا، یعنی یہ اللہ کی رضا اور بخشش کا ایک ذریعہ ہوگا۔ آیت نمبر 45 دیکھتے ہیں، یا ایہا النبیو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کا آپ ترجمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد لیں گے۔ جب بھی یا ایہا النبیو آئے گا تو اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ انا بے شک ارسلناکا، ہم نے بنا کر بھیجا، ہم نے تم کو بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے انا بے شک، یعنی کسی شک کے بغیر، ارسلناکا بنا کر بھیجا آپ کو، شاہدن گواہی دینے والا، و مبشرن اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتی چلوں کہ اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لنک ہے، اور ان دونوں آیات میں سے ایک اکثر و بیشتر سوال آ جاتا ہے کہ رکوع نمبر 6 میں یا سورۃ احزاب میں، سوال کی نوعیت دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، کہ رکوع نمبر 6 یا سورۃ احزاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر جو ان کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 صفاتی نام درج کیے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ چار صفاتی نام۔ سب سے پہلا ہے شاہدن، دوسرا ہے مبشرن و نذیرن، اور تیسرا ہے نذیرن۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہدن گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، اور چوتھا اگلی آیت مبارکہ میں ہے وداعین، اور دعوت دینے والا۔ اس کا معنی بلانے والا بھی ہوتا ہے، داعین، دائی کہتے ہیں بلانے والا، دعوت دینے والا، پیغام دے کر اپنی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِ ہی، اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ۔ سراج کا مطلب ہے چراغ اور منیر کا مطلب ہے روشن۔ اس طرح یہ کل 4 صفات ہو گئیں، پہلی شاہدن، مبشرن، نذیرن و سراجن منیرن۔ سراجن منیرن یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سورۃ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ مقام، مرتبہ اور ان کی حیثیت کو وضاحت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل اور کردار سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی بلکہ دین کی صداقت کی گواہی دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے کس چیز کی گواہی دی؟ وحدانیت کی، کہ اللہ ایک ہے اور یہ دین جو میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے یہ سچا دین ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف شاہد جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اپنی امت کے بھی گواہ ہوں گے۔ تیسری وجہ شاہد کہنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے گواہ ہوں گے، جب گواہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام
मनोअन का मतलब होता है एज इट इज, जैसा अल्लाह ने दिया वैसा पहुंचा दिया, यानी किसी तब्दीली के बगैर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी उम्मतों की भी गवाही देंगे कि उनके अंबिया ने उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। इस आयत मुबारका में जो सिफात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई हैं, वही सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात में भी बयान की गई हैं, सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के। लिखा हदीस पाक में है, मुस्नद अहमद, सही बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के बाकी तमाम अंबिया की उम्मतें क़यामत के दिन अपने नबियों को झुटला देंगी और वो लोग कहेंगे कि हम तक किसी नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया ही नहीं। बिलाखिर कुरान पाक के हवाले को मद्देनजर रखते हुए उलमा कराम बताते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान अहमद मुज्तबा जो हैं वो अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि उनकी उम्मत की गवाही का मामला वो देंगे कि अल्लाह ने वाकई जो है वो तमाम उम्मतों की तरफ अंबिया कराम भेजे और फिर ये मामला तय होगा। इसी को फरमाया गया है कि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको दुनिया में गवाह बनाकर भेजा, यानी शाहिद का एक मतलब हाजिर और नाजिर भी होता है, यानी कुरान पाक जो है वो के मानवी तहरीफ करने के मुतरादिफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गवाही देंगे उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और उनकी भी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दिया। इसके अलावा जो है वो मुबश्शिरन का मतलब जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो नेक लोग हैं, मोमिनीन हैं, उनको खुशखबरी सुनाने वाले हैं कि जन्नत में उनके लिए क्या क्या इनामात रखे गए हैं। और नज़ीरन सिफ्त का मतलब क्या हुआ, डराने वाले, यानी जो लोग बुरे काम करते हैं उनके लिए जहन्नुम के अजाब का जो है डरावा जो है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही उनके सजा उनको बता दी कि अगर तुम लोग बुरे काम करोगे और अल्लाह के अहकामात नहीं मानोगे तो आखिरत में तुम्हारे लिए ये सजा है। और दायन इलल्लाहि बेइज़्निही, इसका मफहूम ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को नेक रास्ता दिखाते हैं। सिराजन मुनीरन का मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और दावत दीन पर लब्बैक कहते हुए उस पर अमल करेगा, उसका दिल ईमान के नूर से रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। सिराजन मुनीरन का मतलब है हिदायत का चिराग। अल्लाह फरमाता है कि हिदायत का चिराग तुलू हो गया, अब किसी और दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं रही, कयामत तक लोग जो है वो इसकी रोशनी से फैज़याब हो सकते हैं कि ये चिराग तो कयामत तक रोशन रहेगा। आते हैं आयत नंबर 47, वबश्शिरिल मुमिनीना, और खुशखबरी दो अल मुमिनीना मोमिनों को, बेअन्ना किह लहुम उनके लिए, बेअन्ना का मतलब ये किह बेशक, लहुम उनके लिए है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, फजलन फजल कबीरा बड़ा। अल्लाह ताला फरमाता है ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिनों को खुशखबरी दे दें कि उनके लिए अल्लाह ने आखिरत में फजल बहुत बड़ा तैयार कर रखा है, यानी मोमिनीन के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े फजलो करम की खुशखबरी दी गई है। चूंकि सहाबा कराम कुरान पाक के अव्वलीन मुखातिब है, इसलिए यहाँ भी उनकी फजीलत बयान हो रही है कि सहाबा कराम की जो है वो शान तमाम मोमिनीन से बुलंद है और हैसियत में भी वो दूसरों से मुमताज और आला मकाम पर फायज हैं। सहाबा कराम से मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा और हिस्सा है। उनकी किस्मत पर जितना भी रश्क किया जाए कम है। उनके ईमान, अताअत और अमाल सालिहा के सबब अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अपनी महफूज तरीन किताब कुरान मजीद में उनको अपनी रजामंदी की सनद जारी कर दी है इस आयत मुबारका के जरिए। ये खुशखबरी है मोमिनों के लिए, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए आखिरत में बड़ा फजल तैयार कर रखा है। आयत मुबारका 48 देखते हैं, वला तोते इल काफिरीना, और ना कहा मानना काफिरों का, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों का, वदा, और छोड़ देना, आज़ाहुम, उनके तकलीफ देने को, व तवक्कल अलल्लाही, और भरोसा रखना अल्लाह पर, वकफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही, अल्लाह, वकीला कारसाज। इस आयत मुबारका में अल्लाह फरमाता है ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों के
ہاتھ یا زبان سے تکلیف دینے کو نظر انداز کر دینا، چھوڑ دینا، جو وہ تکلیف آپ کو دے رہے ہیں، آپ اللہ پر پوری طرح بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ ہی آپ کے لیے کارساز اور کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کافر آپ کو زبان یا اپنے عمل سے ستائیں، تکلیف دیں، تو کسی قسم کی فکر مت کرنا، بلکہ نہ کسی الجھن میں گرفتار ہونا۔ وہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں حضرت زینب سے آپ کے نکاح پر، اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے آپ نے نکاح کر لیا، آپ ان کی کسی قسم کی بات سے نہ گھبرائیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، نہ کافروں کی باتوں کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے فکر کرنا، اور نہ منافقوں کی، کیونکہ کافر تو ہے ہی کافر، جبکہ منافقین جو ہے وہ چونکہ منہ سے صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی کسی بھی قسم کی بات کا برا مت منانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کارساز ہے، اور وہی اس کے لائق ہے، اور وہی آپ کو ہر قسم کی مشکل میں کافی ہے۔ اسی موقع پر جو ہے وہ علامہ حکیم الامت علامہ اقبال نے منافقین کے لیے شعر جو ہے وہ منافقین کے طرز عمل پر، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کو کافروں اور منافقوں کے کسی قسم کے رد عمل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر صورت میں کافی ہے۔